آج ہم ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے دسمبر 2015 کے اردو NTA نیٹ کا سالو پیپر کے کچھ سوالوں کے جواب لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے کہ مثنوی کدم راؤ پدم راؤ بہمنی خاندان کے کس سلطان کے زمانے میں لکھی گئی؟ تو اس کا جواب ہے احمد شاہ بہمنی کے دور میں مثنوی کدم راؤ پدم راؤ لکھی گئی۔ بوستان خیال کس کی مثنوی ہے؟ تو بوستان خیال سراج اورنگ آبادی کی مثنوی ہے۔ موازنہ انیس و دبیر کے مصنف کون ہیں؟ تو موازنہ انیس و دبیر کے مصنف علامہ شبلی نعمانی ہیں۔ حدائق الانظار کس داستان کا حصہ ہے؟ تو حدائق الانظار بوستان خیال کا حصہ ہے۔ مچھر کس کا انشائیہ ہے؟ تو مچھر خواجہ حسن نظامی کا انشائیہ ہے۔ آگ کا دریا سب سے پہلے کب شائع ہوئی؟ تو آگ کا دریا سب سے پہلے 1959 میں شائع ہوئی، یہ قرۃ العین حیدر کی ناول۔ مہم نے آفتاب کا طلوع و غروب دیکھا، شفق کی سرخی دیکھی، خوشنما اور خوشبودار پھول دیکھے ہیں، خوشنوا چڑیا دیکھی، نغمہ خواں ندیاں دیکھی ہیں، ناشتے ہوئے آبشار دیکھے ہیں۔ مذکورہ عبارت کس کی ہے؟ تو یہ عبارت منشی پریم چند کی ہے۔ اگلا سوال ہے کہ نوفل بادشاہ کا ذکر کس داستان میں آیا ہے؟ تو نوفل بادشاہ کا ذکر باغ و بہار میں آیا ہے۔ رکن الدین خورشاہ کس ناول کا کردار ہے؟ رکن الدین خورشاہ فردوس بری کا کردار ہے۔ کسی چیز کی ایسی وجہ بیان کرنا جو حقیقی نہ ہو لیکن ظاہر طور پر پسندیدہ ہو اور نادر ہو، یہ کیا کہلاتی ہے؟ یہ حسن تعلیل کہلاتی ہے۔ فدا وطن پہ جو آدمی دلیر ہے وہ، جو یہ نہیں تو فقط ہڈیوں کا ڈھیر ہے وہ، یہ کس کا شعر ہے؟ تو یہ پنڈت برج نارائن چک بست کا شعر ہے۔ طبقات الشعراء کس کا تذکرہ ہے؟ تو طبقات الشعراء یہ قدرت اللہ شوق کا تذکرہ ہے۔ فجر ہوتے جو گئی آج میری آنکھ جھپک، یہ کس کے قصیدے کا مصرع ہے؟ تو یہ مرزا محمد رفیع سودا کا قصیدہ ہے۔ نظم ہندوستانی بچوں کا قومی گیت اقبال کے کس مجموعہ میں شامل ہے؟ تو ہندوستانی بچوں کا قومی گیت بانگ درا میں شامل ہے۔ پیغمبران سخن کے مصنف کون ہیں؟ تو پیغمبران سخن کے مصنف علی سردار جعفری ہیں۔ ایک چادر میلی سی پر بیدی کو کون سا انعام ملا؟ تو ایک چادر میلی سی پر بیدی کو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ ملا تھا۔ غزل شاعری نہیں عطر شاعری ہے، یہ قول کس کا ہے؟ تو یہ قول فراق گورکھپوری کا ہے۔ نقوش زنداں یہ کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ تو نقوش زنداں یہ سجاد ظہیر کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ میں عورت ہوں کمزور ہوں اوچھی ہوں، تم مرد ہو مضبوط ہو عالی ہمت ہو، یہ پریم چند کے کس کہانی کی یہ عبارت ہے؟ تو یہ نگاہ ناز ان کا افسانہ ہے، اس کی یہ عبارت ہے۔ گنج خوبی کس کا ترجمہ ہے؟ گنج خوبی انوار سہیلی کا ترجمہ ہے۔ یہ ترجمہ گنج خوبی جو ہے یہ اخلاق محسنی کا ہے، لیکن UGC کے مطابق گنج خوبی جو ہے انوار سہیلی کا ترجمہ ہے۔ شعور کی رو کی تکنیک پر لکھا گیا پہلا ناول کون سا ہے؟ تو شعور کی رو کی تکنیک پر لکھا گیا پہلا ناول لندن کی ایک رات ہے۔ نظم ہندی مسلمان اقبال کے کس مجموعہ میں شامل ہے؟ نظم ہندی مسلمان اقبال کے مجموعہ ضرب کلیم میں شامل ہے۔ عبد القادر نے اقبال کے مجموعے بانگ درا کی کس نظم کو بانگ درا کا دل کہا ہے؟ تو عبد القادر نے اقبال کے مجموعے بانگ درا کی نظم شمع و شاعر کو بانگ درا کا دل کہا ہے۔ ناول کی جگہ وہاں ہوتی ہے جہاں تاریخ کے صفحے سادے ہوتے ہیں، یہ قول علی عباس حسینی کا ہے۔ مولوی عبدالحق کی جائے پیدائش کہاں ہے؟ مولوی عبدالحق کہاں پیدا ہوئے؟ تو مولوی عبدالحق میرٹھ میں پیدا ہوئے ہیں۔ جہلم میں ناؤ پر اور آنگن یہ کس کی کہانیاں ہیں؟ تو جہلم میں ناؤ پر اور آنگن یہ کرشن چندر کی کہانیاں ہیں۔ ناول زندگی کی کتاب ہوتی ہے، یہ قول کس کا ہے؟
ناول زندگی کی کتاب ہوتی ہے، یہ قول D.H. لارنس کا ہے۔ ایوان غزل میں جیلانی بانو نے کس شہر کی تہذیب کی عکاسی کی؟ تو ایوان غزل میں یہ جیلانی بانو کا ناول ہے، اس میں انہوں نے حیدرآباد کی تہذیب کی عکاسی کی ہے۔ طلسم اجرام و اجسام کا تعلق کس داستان سے ہے؟ تو طلسم اجرام اجسام کا تعلق بوستان خیال سے ہے۔ متنی تنقید کے مصنف کون ہیں؟ تو متنی تنقید کے مصنف خلیق انجم صاحب ہیں۔ پریم چند کون سا رسالہ نکالتے تھے؟ تو پریم چند رسالہ ہنس نکالتے تھے۔ کاگا سب تن کھائیو چن چن کھائیو ماس، دوئی نینا مت کھائیو پیا ملن کی آس۔ اس گیت کے ٹکڑے کو قرۃ العین حیدر نے کس افسانے میں استعمال کیا کہ کاگا سب تن کھائیو چن چن کھائیو ماس، دوئی نینا مت کھائیو پیا ملن کی آس؟ یہ نظارہ درمیان ہے جن کا قرۃ العین حیدر کا افسانہ ہے، اس میں یہ گیت کا ٹکڑا شامل ہے۔ تاثراتی تنقید کو کس ناقد نے جدید تنقید یا تخلیقی تنقید کہا ہے؟ تو تاثراتی تنقید کو اسپنگارن نے جدید تنقید اور تخلیقی تنقید یا کہا ہے۔ انقلاب یہ کس کا ناول ہے؟ تو انقلاب یہ خواجہ احمد عباس کا ناول ہے انقلاب۔ منٹو نے اپنے افسانے کھول دو میں سکینہ کو کتنی مرتبہ مردہ قرار دیا؟ تو منٹو نے اپنے افسانہ کھول دو میں سکینہ کو 4 مرتبہ مردہ قرار دیا۔ ظہور نرگس و گل جلوہ سمیع و بصیر، نسیم نکہت گل مظہر و لطیف و خبیر۔ یہ جو شعر ہے یہ کس قصیدے کا ہے؟ تو یہ شیخ محمد ابراہیم ذوق کے قصیدے کا یہ شعر ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے NTA نیٹ GRF دسمبر 2015 کا پیپر سیکنڈ سالو کر کے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ جلدی ہم اگلی ویڈیو بھی اپلوڈ کریں گے۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔